السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امام نووی حدیث نمبر 12۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول بیکار چیزیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا جس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ان کو چھوڑ دے۔ یہ ہے حدیث، یہ بھی بالکل ون لائن حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی لا یعنی بیکار، فضول، لا یعنی وہ باتوں کو جو چھوڑ دے، یہ اس کے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو شروع کے کچھ حدیث جو ہے نا بگننگ کے، یا امام نووی کی جو انڈیکس ہے، اس میں شروع کی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ایمان کی سب سے اونچے درجے تک پہنچنے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا پڑے گا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد میں پچھلی کچھ حدیثیں جو لاسٹ فیو حدیثیں جو چل رہی ہے، اس میں تھا کہ وہاں تک شروع میں جو تھا کہ ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اب پچھلی کچھ حدیثوں میں ہم کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے، وہ اونچی جگہ پہ اونچے درجے پہنچنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہم کو نہیں کرنا چاہیے، کون سی چیزیں ہم کو چھوڑنا پڑے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جو ایکسلنٹ درجے پہ پہنچتے ہیں نا، تو ان کی لائف بالکل ڈسپلن ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ہر نقصان دینے والی بے فائدہ چیزیں زندگی سے آؤٹ کر دیتے ہیں۔ ضروری کاموں پہ فوکس کریں گے تو غیر ضروری کام چھوٹ جائیں گے، اور وائس ورسا۔ ہمیشہ غیر ضروری میں پڑے ہوئے ہوں گے ہم، تو ضروری کام کے لیے ٹائم کب ملے گا۔ اس کا ایگزامپل دیکھو کہ جیسے ایک جو کوئی کنٹینر ہے نا، جس میں ہم پانی بھر کر رکھتے ہیں، ٹنکی ہو یا واٹر ٹینک یا جو بھی ہو، تو اگر ہم صرف سمجھے کہ اس میں پانی ہم بھرتے جا رہے ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ میں لیکس ہے، وہ غلطی ہے ٹانکی، تو اگر پھر ہم کیا کریں گے کہ اگر وہ جو ٹانکی ہے اس کو اگر ہم اس کا جو لیک ہے اس کو سیل اگر نہیں کریں گے نا، تو پھر پانی ہم جتنا بھی بھرے وہ ایسے جیسے بیک ٹو اسکوائر ون، جیسے کچھ کیا ہی نہیں تھا، بھرا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ ایک وہ ریزن، ایک وہ دیکھیں گے ہم کہ اس کی لیک سٹاپ کرے۔ دوسرا یہ کہ پھر پانی کو صاف بھی رکھنا ہے، کہ بس پانی بھر جسٹ بیکاز پانی سٹور ہو رہا ہے تو یوزیبل نہیں ہو جاتا اپنے آپ، اس کو صاف بھی رکھنا پڑے گا۔ تو پھر نیچرل جو اس میں ہونے والی خرابی وہ کیا ہے کہ اس میں اس کی گندگی ہٹانی، اس کی مٹی، پتے، کوڑا، بیکٹیریا، فنگس، سب سے اس کو بچانا ہے ہم کو نا، اس کو بچانا بھی پڑے گا، تب جا کے وہ پانی ہیلدی رہے گا، تب جا کے پانی یوزیبل رہے گا۔ ایسے ہی بالکل ہمارا ایمان ہے، بھرنا بھی ہے، بڑھانا بھی ہے، گندگی بھی ہٹانی ہے، لیکس بھی اس کے جو لیکس ہے، جو گناہ ہے وہ بھی ہٹانے ہم کو، وہ بھی ختم کرنے۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 12، یہ بھی ادب کے اصولوں میں سے عظیم حدیث ہے۔ اور پھر جو انسان ہے نا، اس کو اس کے آداب، مینرز، اس کے ایٹیکیٹس، یہ خوبصورت بناتے ہیں۔ عمر ابن صلاح کہتے ہیں، نیکی کے جو آداب ہیں نا، ان کا جو خلاصہ ہے، سمری 4 حدیث سے نکلتا ہے۔ یعنی جو ٹوٹل حدیث ہے، اگر ان میں سے اگر ہم سوچیں کہ اس کو اگر سمرائز کریں نا، کہ جو ادب ہے، جو آداب جو ہے اسلام کے، یہ اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں تو یہ بتا رہے کہ صرف 4 حدیث اگر لے لے، لاکھوں میں سے یہ 4 حدیث اگر لے لیں تو یہ سارے جو اسپیکٹس ہیں ہمارے ادب کے، وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس میں یہ 4 میں پڑھ دیتی ہوں، 4 کون سے ہیں۔ پہلا، جو شخص آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا چپ رہے، یعنی خیر بلائی کی بات کرے یا خاموش ہو جائے۔ دوسری جو آج جو ہم نے حدیث پڑھی نا، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دیں، یا وہ لا یعنی باتیں یا لا یعنی چیزیں چھوڑ دیں۔ تیسری، ایک شخص کو اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کو نا، رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جب انہوں نے ایڈوائز مانگی، تو ایک شخص کو آپ نے 3 مرتبہ یہ ایک بات فرمائی، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو،
کیونکہ غصہ جو ہے انسان کی خوبصورتی ختم کرتا ہے نا، اندر باہر کی خوبصورتی ختم کرتا ہے. کبھی غصے میں ہو تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لو تو وہ ڈسکریج ہو جائیں گے اگلی بار غصہ کرنے سے. تو فورتھ جو ہے مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو خود کے لیے کرتا ہے. تو یہ جو حدیث ہے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو جو اپنے ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک دیں گے. دوسری حدیث سے کلیریفیکیشن ملتی ہے ہم کو، یہ ایڈ آن ہوتا ہے میننگ میں. یعنی ہم کو پتہ ہی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 دیں گے، ایک گناہ کا ایک. لیکن اگر اس کی جو کامل بنانے کی اگر وہ کوشش کرے گا نا، کہ اپنے عمل کو کامل بنانے کی کوشش کرے گا، پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، بس یہ نہیں کہ صرف کر رہا ہے، پرفیکٹ کرنے کی اگر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں 10 تو ہے ہی، 10 سے لے کر 700 گنا تک، 10 گنا 700 ٹائمز زیادہ ثواب دیں گے اس کا. ایسے ہی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کس نے بھی اسلام قبول کر لیا تو اس کے پچھلے گناہ، بہت سارے تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے بس کلمہ پڑھ لیا رک گئے، اس کے بعد جیسی زندگی پہلے تھی ویسی، یا کچھ برائیاں وہ چھوڑ دیتے لیکن کچھ اور ایکسٹرا نہیں کرتے، تو ویسا اسلام نہیں. لیکن اگر کس نے اسلام قبول کیا اور اگر وہ اس میں ایمان کی خوبصورتی بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے نا آگے قبول کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کے یہ ایسے کرنے والوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور یہی نہیں، ان کی جو برائیاں پچھلے ان کے پہلی لائف میں اسلام کے پہلے جو انہوں نے ان کے ہاتھ سے جو برائیاں جو گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اس لیے ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو اگر ہم خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کامل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم پرفیکشن اللہ ہم سے نہیں چاہ رہے کہ ہماری کوشش پرفیکٹ ہو، لیکن کیا ہمارا ایمان پرفیکٹ ہو گیا ایسے کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کیونکہ اور اللہ ہم سے وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے کہ کامل ایمان ایسا ہوگا تو نہیں، کوشش ہی کرنی ہے ہم کو. اور کب تک کوشش کریں؟ لگاتار آخری سانس تک. بس یہی ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ حدیث کا ادھر یہی مطلب ہے. پھر جو یہ حدیث میں آیا نا کہ جو ہمارے کنسرن کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، تو کیا مطلب ہے کیا کنسرن کا نہیں ہے؟ تو جیسے ہم لوگ مائنڈ یور اون بزنس، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ویسٹرن کنسیپٹ اس کو سمجھا جاتا تھا کہ، اور ابھی بھی مائنڈ یور اون بزنس ہے، لیکن اسلام میں مائنڈ یور اون بزنس ڈائریکٹلی ایسے اپلائی نہیں ہوتا جیسے باقی ورلڈ میں اپلائی ہم سمجھتے جو اپلائی ہو رہا ہے. لیکن کیا ہمارا بزنس ہے، کیا ہمارا کنسرن ہو اور کیا ہمارا کنسرن نہیں ہو، یہ ہم کو شریعت ہی بتائے گی، ہم کو ہمارا دین ہی بتاتا ہے کہ کس چیز کو شریعت سمجھتی ہے کہ وہاں پہ ہمارا کنسرن نفع والا ہے اور کہاں ہمارا کنسرن نفع والا نہیں ہے جو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. جیسے یہاں ایک بہت کامن ہے کہ یو ایس میں لینڈ آف امیگرینٹس ہونے کی وجہ سے ہر ڈفرینٹ بہت سارے نیشنز کے لوگ ہیں، تو لیکن مسلم تو مسلم کے بھائی ہے پوری دنیا میں نا. ایک مسلم دوسرے مومنوں کے فل جیسے ایک باڈی کی طرح ہے. تو اگر ایک پارٹ بیمار ہو جاتا ہے تو پوری باڈی کو تکلیف ہوتی ہے. ویسے جیسے پیلسٹینینس کا ایشوز ہے، کشمیریز کا اگر ایشوز ہے، جو چائنیز مسلمز ہیں ان کا اگر کچھ ایشو ہے، تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں اتنے پرابلمز ہیں اور یہ ہمارا تھوڑی کنسرن ہے، نہیں، شریعت ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ سارے مسلمز کا کنسرن ہم کو ہو. ویسے اگر ہم سوچیں کہ کرکٹ میچز چل رہی ہے یا جو بھی میچز جس کے بھی جو بھی سپورٹ میں انٹرسٹ ہے، اور وہ کنٹینیوس وہ جو اس کے جو ان کے سکورز ہیں نا اس کا وہ ریکارڈ رکھتے جا رہے ہیں، اب کیا ہوا، نیکسٹ کیا ہوا، یہ میچ کیا، وہ میچ یہ کیا، اور اتنے کنسرنڈ ہے اس کے بارے میں کہ وہی کھانا، وہی پینا، وہی وہی غم بنا ہوا ہے. اب یہ شریعت اس کو بینیفٹ نہیں سمجھتی ہے. یہ جو ہے یہ شریعت کا یہاں پہ ہے کہ یہ دیٹ ڈز ناٹ کنسرن یو. کیا اس کے بینیفٹ ہے اس کے، اگر کوئی جیت جائے نہ جیتے کس کو کیا بینیفٹ ہے اس سے؟ تو یہ ہے ترک مالا، یعنی یہ ترک کرنا ہے. اب کوئی یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی اپنے پرسنل میٹر میں کوئی اوپینین چاہ رہا ہے، کوئی نصیحت چاہ رہا ہے، یا سمجھو کہ کوئی فیلڈ کی ایکسپرٹیز ہمارے پاس ہے جس وجہ سے اگر کوئی چیز آ کے ہم سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے، تو ہم یہ حدیث وہاں اپلائی کر دیں کہ نہیں یہ جو ہے میرے کنسرن کا نہیں ہے تو میں یہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نصیحت مانگے تو نصیحت دینا ایک مسلم کا دوسرے پہ حق ہے نا. فار ایگزامپل پھر اور یہ بھی ہے نا کہ اگر آس پاس کے کوئی فیملی یا فرینڈز کچھ برائی کر رہے ہو نا،
تو وہ کچھ برا کام کر رہے ہیں، کچھ برائی کر رہے ہیں، کچھ خراب کر رہے ہیں، اور ہم سوچیں کہ نہیں نہیں، مائنڈ یور اون بزنس، یو مائنڈ یور اون بزنس، آئی مائنڈ مائنڈ. تو اگر ہم ایسا سوچو تو پھر کیا ہوگا کہ اور وہ پھر جا کے ہلاکت میں پڑ جاتے، اگر مشکل میں پڑ جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے یہاں. ہم کو ان کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا ہے. نہیں کچھ کر سکتے، کم از کم کیا کر سکتے ہیں، نصیحت کریں گے. 3 چیزیں جیسا شریعت کے حساب سے ہمارا انٹرفیئرنس ان میں نہیں ہونا چاہیے، جو 3 چیزیں. تو کیونکہ اگر میں بتا رہی ہوں کہ وہ چیزوں لوگ سمجھتے ہیں اکثر کہ صرف بات کرنے کی حد تک ہم کو کنسرن نہیں بتانا ہے. یہ صرف بات کرنے کی حد تک نہیں ہے. بات کرنا، بات کس کیا بات کر رہے ہیں ہم، جو کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ اس کا ایک حصہ ہے. اس سے زیادہ وائڈر ہے یہ حدیث، بات کے علاوہ چیزیں ہیں اس میں. تو جو 3 چیزیں ہیں جس میں ہمارا انٹرفیئرنس نہیں چاہیے، کہ شریعت بتاتی، ہم کو سکھاتی کہ نہیں کرو اس میں. جیسے اسپیچ، بات میں پہلے تو ہے بات، اور بھی ہے لیکن بات. تو جیسے جس میں اگر بات ہے یا کچھ بولنا ہے، کچھ لکھنا ہے، کچھ شیئر کرنا ہے آپس میں، ایون سوشل میڈیا پہ بھی نا، جو بھی ہمارے چینل واٹس ایپ ہے، فیس بک، یہ جو بھی ایسا جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے دور رہنا ہے ان میں. تو جیسے پورا دن بیٹھے کوئی ایک ہی چیز دیکھے جا رہے ہیں، ایک ہی چیز پہ بس وہ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، دیر تک سپورٹس رات میں دیکھے جا رہے ہیں، اسٹیٹسٹکس ہم لکھتے رہ رہے، اسٹیٹسٹکس فالو کرتے رہ رہے، وہی بولنا، وہی سننا، وہی بس. یہ منع ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہیں ہوتا، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہیں ہوتی. اور ہوتا یہ کہ ہم زبان پہ خیال نہیں کرتے، اور اکثر میں بھی فار ایگزامپل اگر 100 بات ہم بہت زیادہ اچھی کر لیتے ہیں، اور پھر کیونکہ زیادہ زبان چلا رہے تو فور شیور وہ پھسلے گی، اور پھسلتی اور کچھ نہ کچھ زبان سے برا نکل جاتا ہے. اور شاید ایک ہی بات بری نکلے، لیکن وہ ایک بات ہمارے دل کو گھنٹوں دنوں بے چین کر کے رکھتی ہے. دوسرا پھر ہے ایسی چیزیں جن کو دیکھنا منع ہے. پہلے بات کرنے کی بات کی تھی، یہاں دیکھنا منع ہے. اب دیکھنے منع میں کیونکہ وہ چیزیں جن کا کوئی ہم کو کنسرن، جس سے انوالو ہونے میں ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو نقصان ہے، تو وہ چیزیں ہم چھوڑ دیں گے. یعنی فار ایگزامپل اپوزٹ جینڈر، یا عورتیں مردوں کو دیکھ رہے ہیں، مرد عورتوں کو دیکھ، نان محرم کو وہ الاؤڈ نہیں ہے. اس میں بھی ڈیٹیلز ہے. فار ایگزامپل اگر عورتیں ہیں، یہ صرف ان کو دیکھنا ان کو منع ہے کہ جس کے لیے ان کو خدا نہ خاصا کوئی غیر محرم کے لیے کوئی ڈیزائر فیل ہو رہی ہے یا کوئی اٹریکشن فیل ہو رہی ہے، تو وہ بالکل نہیں دیکھیں گے. مردوں کے لیے وہ سوائے ان کے جن کے لیے ان کو بالکل ڈیزائر نہیں فیل ہو رہی ہے، جیسے بہت بوڑھی کوئی نانی پڑنانی ہے، ایسے کوئی ہو جن سے ہو سکتا ہے ان کو بالکل کوئی ڈیزائر کا کوئی چانس نہیں ہو، وہ ان کو دیکھنا ان کے لیے الاؤڈ ہے. ادروائز ان کو ان جنرل ہر ایک کے لیے ہی مرد کو منع، کیونکہ اللہ نے عورت کو مرد کی کمزوری بنایا ہوا ہے. اور اگر اسی لیے جو ہم کو نظر نیچے رکھنے کے جو حکم دیا گیا ہے نا، مردوں کو خاص کر کے پہلے اور پھر بعد میں عورتوں کو بھی، کہ اپنی نظریں نیچے رکھو. تو شیطان جو ہے خاص ایسی جگہ سے، آنکھوں سے اگر کچھ غلط چیزیں دیکھ لیں ہم، ادھر ہم اپنے آپ کو روکے نہیں، مردوں کو اسپیشلی، تو کیونکہ پھر وہ اور کہیں نہیں نا، تو نماز میں وہ برابر وہ لڑکی کا خیال دماغ میں ڈالے گا، اور کہ اس کا نماز میں سے ان کا نماز میں سے فوکس ہٹائے گا، اس کو وہ لڑکی یاد دلائے گا. اس بلا وہ لگا ہوا ہی رہتا ہے، بڑا ایکٹیو ہے. تو اس وجہ سے ویسی چیزیں اب سامنے لائیو بھی نہیں دیکھنی، پکچرز میں بھی نہیں دیکھنا، ویڈیوز میں بھی نہیں دیکھنا، فوٹوز میں نہیں دیکھنا. وہ ساری چیزیں آج کل تو کارٹونز بھی کتنے پرووکیٹیو ہو رہے ہیں، تو سبحان اللہ اس سے بھی اپنی نظر بچانا چاہیے. دوسرا پھر جو چیزوں سے ہم کو ان کو اپنی نظر بچانی ہے، ہم جو اس میں وہ چیزیں دیکھنا ہم کو اپنے آپ کو روکنے کے لیے کہا گیا جو چیزوں کے اللہ نے ہمارے اندر نیچرل اٹریکشن رکھی نا، کیونکہ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ اٹریکشن رکھی ہوئی. جیسے فار ایگزامپل کسی کو کارز کا بڑا شوق ہے، کسی کو جویلری اگر دیکھ لے تو پھر وہ نظر سے ایسی ٹکی ہوئی تو بس ٹکی جاتی ہے، ہٹتی نہیں نظر. کسی کو گھر کا شوق، کسی کو کپڑے دیکھتے بس کچھ ہو جاتا ہے ان کو، یا کسی کو پیسے کا. ایسی جو جس چیز کے لیے اگر ہم اپنے اندر اٹریکشن یا کمزوری رکھی اللہ نے ہمارے لیے نا، تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ اس کے لیے اپنی نظریں بڑی کر کے نا. تو جیسے
یہ ہے کہ ان میں سے جو چیزیں کچھ تو ضرورت والی چیزیں ہیں، تو ضرورت والی چیزیں تو اتنی وہ حد تک اس پہ دھیان دے، اتنا کرے، پر اپنے آپ کو ان نیسیسری مت اٹیمپٹ کریں. پھر اگر ان میں سے وہ چیزیں اگر وہ مل بھی جائے نا، ضرورت تک اگر مل بھی گئی، تو اگر وہ ہماری اگر نیچرل اٹریکشن اللہ نے رکھی بھی ہے نا، پھر ہم وہاں رکیں گے نہیں، اس سے زیادہ، اس سے بہتر، اور مور کرتے رہیں گے، تو وہ پھر کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، پھر وہ یعنی نقصان والا بن جاتا ہے. تیسری جو چیز ہے جس میں ہم کو کنسرن نہیں، ہمارا کنسرن بچا کے رکھنا ہے اور اس کو آؤٹ آف باؤنڈس نہیں جانے دینا، وہ دوسرے لوگوں کی زندگی، اوروں کی زندگی میں انٹرفیئرنس. اب دیکھو کہ یہ دوسروں کے لائف میں انٹرفیئرنس فی الحال ملٹی بلین انڈسٹری بن گئی ہوئی نا. فیس بک کو لے لو، سوشل میڈیا کو لے لو، ایسا اب یہ کیا ہے، دوسروں کی لائف میں انوالو ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کی لائف بس ہم اوپن پلیٹ فارم پہ ایکسپوز رکھی ہوئی ہے، سامنے ڈسپلے پہ رکھی ہوئی ہے، اور یہ پرسنل انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میگزین میں کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کے نا، کہ میگزین پڑھ رہے ہیں تو یہ سیلیبریٹیز ہیں، مووی کے میگزینز ہو، جو بھی میگزینز ہیں جس میں کون کس کی شادی ہوئی ہے، کس کا ڈیورس ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کس کا افیئر چل، کس کے ساتھ کس کا جھگڑا، کون کتنا کما رہا ہے، کون کس نے کیا کہا، اور کون کہاں گھومنے گیا، اور کون چپ رہا، یہ سب. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جاننا، یہ سب معلومات رکھنا، یہ سوشلائز کرنا ہے. اعوذ باللہ، اسلام منع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. اللہ کے پاس یہ بالکل نفع مند نہیں ہے. کیسے نفع مند ہو سکتا ہے یہ کہ کس نے کے پرسنل میٹرز میں انٹرسٹ لو؟ اگر یہ سمجھو کہ کوئی دو یا تین لوگ آپس میں جو ہم جن کو جانتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں نا تیسرے کی، تو ان کو روک دو کہ کوئی ایک تو ہمارا حق نہیں بنتا، دوسرا فائدہ بالکل کچھ نہیں ہے. اور کبھی کبھی تو اگر فائدہ نہیں ہے تو فار شیور، پر کبھی کبھار تو گناہ تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو ہم کو ان کو روکنا ہے. اگر وہ نہیں رکتے تو ہم وہاں سے ہٹ جائے. پھر اور دوسرے ایگزامپلس میں بتایا کہ ان نیسیسری دوسروں کے لائف میں انٹرفیئرنس کرتے رہنا. مائیں اپنے بچوں کی بیٹوں کی شادی ہو جانے کے بعد بھی ان میں کتنا انٹرفیئر کرتی رہ جاتی ہے، یا بیٹیوں کو سسرال ودا کرنے کے بعد بھی نا، جو میکے والے یا مائیں جو ہے لگے ہوئے ہی رہتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ پورا دن ان کے، اور پیچھے سے ریموٹلی گائیڈ کرتے رہتے، گائیڈنس کے نام پہ مس گائیڈ کرتے رہتے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو. یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول نے فرمایا، نہیں حدیث نہیں ہے یہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے، لا یعنی بے فائدے کی گفتگو کبھی نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، اور خطبہ مختصر دیتے تھے. اب ہم دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، کائنڈ آف ریورس نا. نماز چھوٹی پڑھتے ہیں، ذکر کم کرتے ہیں، اکثر لا یعنی باتوں میں رہتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم بیکار فضول باتیں زیادہ کرتے رہتے ہیں. بالکل ریورس. اور رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو ایگزامپل بنا کے بھیجا، اللہ نے ان کو ہمارے لیے ایگزامپل بنا کے بھیجا. اور دیکھو پھر ایک ہے کہ جو دین ہے اسلام، اس میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا، اینی کام ہم کرو، یہ تینوں میں سے ایک کیٹیگری میں پڑتا ہے. وہ تین کیٹیگریز کے نام ہے لائب، لہو اور نفع. تو نفع والا تیسرا تو جو لائب ہے نا، لائب میں جو یہ ہے کہ ایسا کام جس میں بالکل بھی زیرو فائدہ، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، بینیفٹ ہی نہیں بالکل. جیسے ویڈیو گیمز ہے، یا کچھ وہ جو ہمارے ایک اسکالر انہوں نے گرینڈ تھیفٹ آٹو جو ویڈیو گیم ہے اس کا ایگزامپل دیا کہ یہ ایسا ہے جس میں سارے حرام چیزیں یہ گیم میں نا، اور لوگ اتنا پاپولر کہ وہ ساری کائنڈ آف حرام لائف یہ گیم کے تھرو جی رہے. اب بینیفٹ کچھ بھی نہیں. ہیری پاٹر کتنا پاپولر ہوا تھا، ہیری پاٹر کی موویز، بکس، جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں تھے. ایک کسی کے امیجنیشن میں سے اتنی بگڑی ہوئی امیجنیشن ہے، لیکن وہ اتنی پاپولر، ایک پورا کلچر بنا ہے اس کے آس پاس. اور پھر جیسے ٹوائلائٹ جو موویز ہے، وہ جو پاپولر، وہ شوز جو پاپولر ہوئے، کیا بکواس. اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ زیرو، کچھ بھی نہیں. نہ اس میں کوئی موریلٹی ہے، نہ اس میں کچھ اچھے ایڈوائزز ہے، نہ اس میں سے کچھ زندگی کے لائف لیسنز ہے، نہ کچھ اس کے سننے دیکھنے سے کوئی نیکی حاصل، اور کچھ بھی نہیں. کمپلیٹ زیرو بینیفٹ، کمپلیٹ ویسٹ. یہ ہے لائب. دوسرا ہے لہو. یہ ایسے کام ہے جن میں کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن کیا فائدہ ہوتا ہے ایسے، یہ ایسا فائدہ ہے کہ چھوٹے فائدے ہیں جو ہم کو بڑے فائدوں سے ڈسٹریکٹ کر دیتے.
ہمارا دھیان، ہمارا جو ہماری ریسورسز ہے، ہماری جو محنت ہے، ہماری جو ایفرٹ ہے، یہ بڑے فائدے والے کاموں میں سے چھوٹے میں رہ جاتی ہے، جس کا فائدہ اگر ہے تو بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فار ایگزامپل سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس میں یہ ہے کہ چیزوں کی کثرت کے پیچھے بھاگتے رہنا۔ اتنا لوگ ہر چیز کا ان کو زیادہ چیزیں چاہیے، اور آپس میں کمپٹیشن لگے ہوئے ہے۔ کمپٹیشن کی وجہ سے وہ اس میں پڑے، فار ایگزامپل جیسے گھروں کو لے کر، چیزوں کو، ہر جو بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے، وانٹس ہے ہماری، لیکن وہ وہاں رک نہیں جاتے ہیں۔ کمپٹیشن کی وجہ سے، سوشل پریشرز کی وجہ سے، یا ہمارے اندر ہرس کی وجہ سے ہر چیز ہم کو زیادہ چاہیے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو بیسک جہاں تک نیسیسٹیز ہے وہاں تک تو وہ فائدے والی ہے، اس کے بیونڈ جب وہ جاتی ہے تو وہ اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری جو ہے نفع والی، تو جس میں سارے بینیفیشل کام، بینیفیشل چیزیں، سب سے پہلے بینیفیشل ہمارے دماغ میں عبادت آتی ہے، عبادت میں ہماری فرض عبادتیں آتی ہیں، اس کے علاوہ پھر نیک جو عمل ہے یا حلال کمائی کا جو لوگ لا رہے ہیں، محنت کر رہے، جو یہ سب نفع والے ہیں۔ اور فرق یہ ہے کہ پہلے 1 اور 2 جو ہمارے گئے، اس میں بے چینی، پریشانی اور تکلیف ہے، لیکن جو نمبر 3 ہے اس میں ایک سینس آف فلفلمنٹ، بندے کو ایک سینس آف اچیومنٹ، ایک دل میں سکون پہنچتا ہے یہ چیزیں کرنے سے۔ حدیث ہے کہ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو ایسی چیز سکھاؤ کہ جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹا دیا کرو، تکلیف پریشانی میں مت ڈالو کسی کو، یعنی اور اگر اس کے راستے میں تکلیف پریشانی کوئی چیز ہو تو اس کو ہٹا دو۔ یعنی ہمارے دماغ میں صرف راستہ نہیں آئے، یہاں پہ پوری لائف کا پکچر امیجن کرے، ٹھیک ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر راستے کی بات لے لو نا، ہم دوسرے کا راستہ روک لیتے ہیں، ہے نا، غلط پارکنگ، کبھی جہاں بیٹھے ہوئے ہوں وہاں لوگوں کے آنے جانے کے بیچ میں وہاں ان کے لیے آبسٹیکل، اور اگر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کوڑا پھینک دیتے ہیں، پھر راستے میں چپل جو ہے راستے میں اتار دیں گے، یا پھر کسی اور کی چپل چلتے چلتے کک کر دیں گے، ہے نا، دوسروں کے لیے تکلیف پریشانی۔ ویسے یہ تو سمبولزم ہے کہ سمبولک بتا رہے کہ راستہ، اور یہ ایسے ہم لوگوں کی لائف کے ساتھ کرتے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے آسانی، اور بتایا گیا کہ ایسا جو کریں گے نا تو حقیقت میں جو ایسے کرتے نہیں، حقیقت میں خود کے لیے نفع ہے، کیونکہ یہ جو کیٹیگری آ رہی ہے خود کے لیے نفع کرنے والے لوگ ہیں جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ اور کیا کہ ہماری زندگی ہے بہت لمیٹڈ نا، محدود زندگی، ہماری عمریں جو ہے بہت محدود اللہ نے دی ہوئی ہے۔ جو کچھ کرنا ہے ہم کو اسی چھوٹی سی زندگی میں کر گزرنا ہے نا، آخرت کی پوری تیاری ہم کو یہیں سے لے کر جانی ہے ساتھ میں۔ تو اگر ہم ایسی چیزیں کرتے رہیں گے جس میں بالکل فائدہ نہیں ہے تو بہت تھوڑا فائدہ، اگر ایسی چیزیں ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ لمیٹڈ زندگی میں پھر ہم نفع والی چیزوں کے لیے ٹائم کیسا نکالیں، کہیں نہ کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ سے کمپرومائز ہو جائے گا۔ اور لوگوں نے اس میں اسٹڈیز میں لوگوں نے دیکھا گیا جو زندگی بھر لائب اور لہو میں جو لگے ہوئے رہتے ہیں نا، بیکار والی چیزیں، بغیر فائدے والی چیزوں میں جو لگے رہتے ہیں، ان کو زندگی کے آخر میں اگر پوچھا گیا نا کہ جب ابھی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ایک بڑی عمر کے پہنچنے کے بعد، تو انہوں نے یہ 2 چیزیں کرنے میں بہت ریگریٹ، بہت افسوس بتایا کہ کاش کہ ہم یہ نہیں کرتے۔ لیکن جو نمبر کیٹیگری 3 والے جو کام کرتے رہے، نفع والے کام کرتے رہے، ان کو بالکل کوئی، یعنی ایف اینی بہت کم ریگریٹ رہا، وہ ان کے اندر ایک سینس آف فلفلمنٹ، ایک سینس آف اچیومنٹ رہی کہ ہم نے کوشش کی ہے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اس کو ایسے کاموں میں بزی کر دیتے ہیں جو اس کے فائدے کا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپوزٹ بات کی ہے، یعنی اگر ہم ایسی چیزوں میں لگے ہوئے جو ہمارے فائدے کے لیے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے برائی کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کو ہٹ جاؤ وہاں سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی گہری سمجھ عطا کرتے ہیں، اور گہری سمجھ کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کرنا پڑے گا، کوششیں کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑے گی۔ دنیا جو ہے یہ ٹیسٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائیں گے، الگ الگ ڈسٹریکشنز اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، تم اس سے مزے لو، لیکن اس کو ہمارے لیے ٹیسٹ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ جو ڈسٹریکشنز اس سے کمپلیٹ ہم ہٹ نہیں جائے راستے سے، ہم کو فرم رہنا ہے اور نقصان والی چیزوں سے خود کو بچانا ہے ہم کو۔
اور جیسے ابھی اور بھی کچھ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھی حدیث ہے، سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کے ایک کنارے میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر ہو، یعنی وہ حق پہ ہے لیکن پھر بھی وہ جھگڑا چھوڑ دے رہا ہے۔ جنت کے درمیان میں محل کی ذمہ دار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں، جنت کے درمیان میں محل کے ذمہ دار ہوں میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، مذاق یعنی چاہے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے وہ، اور جنت کے اعلیٰ منزلوں میں یعنی سب سے ہائیسٹ بیسٹ اسپاٹ کہ میں ایک محل کے میں ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنا اخلاق اچھا کر دے۔ تو کیا کرنا ہے ہم کو اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر جب ہم یہ نہیں کرتے رہتے نا اپنے آپ پہ دھیان، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کو صحیح کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور چاہے ہمارے اندر کتنی بھی گندگی ہو، ہمارے اندر کتنی بھی برائی ہو، کیونکہ زندگی لمیٹیڈ ہے، ہمارے پاس دونوں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یا تو لوگوں کے پیچھے پڑے یا ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ تو فائدے والا یہ کہ ہم اپنے آپ کو سدھارتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ خیال کریں، اپنی کمی کوتاہی اپنی برائیوں پہ نظر رکھیں اور ان کو بیٹر کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی کسی کی پرواہ نہیں رہ جائیں گی، کیا دیا، کیا لیا، کیا کہا، کیا کیا۔ اور حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے، اور تمہارا جو فقر ہے اس کو میں دور کر دوں گا۔ فاقہ یہ جو ہے محتاجی ہے، تمہاری محتاجی دور کر دوں گا، یعنی تمہاری زندگی میں جو چیز کی کمی ہے وہ میں پوری کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، یعنی تمہیں مصروف کر دوں گا، اور اس کے باوجود اتنے مصروف، اتنے مشغول، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے، کام ہی کام، لیکن اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا، تمہاری محتاجی پھر بھی دور نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیا کس وجہ سے؟ کیسی شروع ہوئی تھی حدیث؟ اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا قریب میں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگی مشروب یعنی ڈرنکس طلب کریں گے۔ کون ہوں گے یہ؟ ہم کو آئیڈیا ہی نہیں نا۔ طرح طرح کے کھانے، رنگ برنگی مشروب، اچھا کنٹینیو، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے اور گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے۔ احتیاط نہیں برتنا کیا مطلب؟ یعنی ایسی باتیں کرنا جو اس میں کسی کے بارے میں فار ایگزامپل ایسی باتیں کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں، بس فار نو ریزن، بس کسی کی تعریف کر رہے تو تعریف کر رہے، اور اگر کسی میں وہ برائی نہیں ہے تو اس کے بارے میں وہ چیز بری بتا رہے، تو یہ احتیاط نہیں برتنا ہے۔ نہ ان کے بارے میں سچ بولنے میں احتیاط ہے، نہ ان کے بارے میں غلط بیانی کرنے میں احتیاط ہے۔ یہ باتوں کو بڑا کر کے بات کرنا نا، ایگزاجریشن کرنا، اور پھر کبھی کبھی ہم ایسی باتیں کرتے رہتے کہ آس پاس کے لوگ ہنس رہے ہیں نا، ہم کو لگتا ہے ہم ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں، اور وہ ہنس رہے ہیں اس لیے ہم اس سے انکریج ہوتے ہیں، اور پھر وہ غلط باتیں کرتے رہتے ہیں، کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، بات سچ ہے جھوٹ ہے اس کا خیال نہیں کرتے۔ یہ ہے بے احتیاطی برتنا۔ رسول نے فرمایا کہ عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے مشروب پئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور گفتگو میں احتیاط نہیں برتیں گے۔ پھر طرح طرح کی سواری میں سوار ہوں گے، وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین میں سے بنائے، اللہ ہم کو بدترین میں سے نہ بنائے۔ اچھا کیوں ایسا؟ کیونکہ ان کی سارا جو ہرس، ان کی لالچ کیا ہے؟ کھانا پینا، کپڑے، گاڑیاں، ہے نا، ہر چیز کی ورائٹی، اور یہ زیادہ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے کہ دنیا کی جو بیسک بنیادی ضرورتیں ہیں نا، ان کو پوری کرنے کے بعد، ان کو پوری کرنی ہے، ان کے پوری کرنے کے بعد، اور ہم کو لمٹ کرنا ہے کہ ہم کہاں، کیونکہ اگر ہم چاہے تو یہ تو ان لمیٹڈ ہے، یہ دوڑ جو ہے دنیا میں، اگر چاہو تو دنیا کی دوڑ ان لمیٹڈ ہے۔ تو بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو وقت اور مال ہے وہ ساری کی ساری ایفرٹس
پھر ہم کو آخرت کی طرف لگانی ہے. یہ ہے کامیابی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی یعنی گالی گلوچ، گندی باتیں، بے شرمی والی باتیں، یہ ہے فحش. فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے ہے، یعنی اس سے منافقت آتی ہے. منافقت یعنی سنسیئرٹی نکل جاتی ہے ایمان سے. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہنے لگے جب تک اس کو کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں ہے، اور جب تک اس کو سوار نہیں کیا جائے وہ سوار ہوتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے تم نے اس کی غیبت کی ہے. اللہ اکبر. ہم کتنے بار ایسی بات کرتے نا، کسی بات کرتے سوچے ہم کہ اگر وہ سوتے ہیں تو بس گھوڑے بیچ کر سوچتے ہیں کہ اگر وہ کھاتے ہیں تو بےحد کھاتے ہیں، ہے نا، وہ بیٹھ گئے تو اٹھتے ہی نہیں. یہ سب نقصان والی باتیں ہیں نا، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی. صحابہ نے کہا، یہ جو معاذ بن جبل سے بات ہو رہی تو باقی صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو بس وہی کہا ہے جو اس میں ہے، یعنی سچ بات. ہی از لائک دیٹ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. غیبت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں وہ بات کرو کہ جو اگر سچ بھی ہو، لیکن اور اگر وہ شخص سامنے ہوتا تو اس کو یہ بات بری لگتی. یہ ہے غیبت. پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں نہیں میں تو غیبت نہیں کرنا چاہ رہا، اگر وہ سامنے ہو تو میں ان کے سامنے بھی یہ بات کر سکتی ہوں، لیکن اب تو سامنے نہیں ہے نا، تو پھر نہیں کرنا چاہیے. دوسری حدیث میں یہ جو آگے کنٹینیوشن ہو رہا ہے نا، کیونکہ انہوں نے غیبت کا ڈیفینیشن بتا دیا رسول اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث میں کہ اگر صحابہ اکرام نے جو بات کی کہ نہیں یہ تو سچ ہے، یہ تو ہے اس میں یہ باتیں، تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ باتیں اس میں نہیں ہوتی نا تو یہ ابھی تو سچ ہے، لیکن اگر یہ باتیں نہیں ہوتی اور پھر لوگوں نے ان کے بارے میں بات کی تو پھر وہ تو بہتان ہوتا. سلینڈر کرنا کسی کو، وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار صحابی کی عیادت کرنے رسول ان کے گھر گئے نا، تو جب وہاں گئے تو آپ نے جا کے فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ. ان کا نام کعب تھا. تو ان کی ماں نے کہا اے کعب تمہیں جنت کی مبارک ہو. امیڈیٹ خود ہی انٹرپریٹ کیا وہ خوشخبری جو رسول اللہ سے ماں نے انٹرپریٹ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبر دے رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ کعب کے مدر ہے. کیونکہ یہ کیسے کہہ سکتے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناراضگی تو اس بات سے تھی کہ ہم کیسے کہہ سکتے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا یا کون نہیں جائے گا نا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام کعب تم کو کیا معلوم، شاید کہ کعب نے کوئی بے مقصد بات کی ہو، یہ ایسی چیز سے روکا ہو جس کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی کسی کو کوئی معمولی چیز دینے سے انکار کر دیا ہو تو وہ اس کے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے. مطلب کہ اگر انہوں نے کوئی بے مقصد بات کی تو شاید وہ رکاوٹ بن جائے، تاکہ کہ کسی کو اگر کوئی چیز وہ ایسی معمولی سی چیز پڑی بھی ہوتی ہے جس کا ہم کو کوئی ضرورت نہیں، کبھی کوئی مانگ لے تو ہم دیتے نہیں، یا اگر پتہ چلا کسی کو اس کی ضرورت ہے تو ہم نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا پائے، ہم کو کوئی یوز بھی نہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کو نہیں دے رہے. یہ جو معمولی سی چیز ہے نا، ہمارے وہ چیز کے لیے بھی اگر نہیں دے رہے ہم تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنت میں وہ رکاوٹ بن جائے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خوشخبری کس بات کی دے رہے تھے ان کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ جیسا بیمار تھے نا تو بیماری پہ صبر کرنا یہ خوشخبری ہے، کیونکہ آگے جو اس کا ریوارڈ ہے وہ ہے. پھر جو بیماری ہے اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو بیمار اگر کسی کو سنو تو جو اس کی جو دعا ہے نا، جو لاباس طورن انشاءاللہ، کہ پریشان مت ہو، فکر مت کرو، یہ جو بیماری ہے یہ آپ کے لیے پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنے گی نا، جو ہے یہ گناہوں سے پیوریفائی کرے گی. اس معنی میں خوشخبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے یا کوئی غلام کو اس کے مالک کے خلاف کر دے. یعنی یہ کتنا کامن کرتے ہیں لوگ. اور جو شوہر کو بیوی کے یہ بہت سارے چیزوں میں یہ فیملی انوالو ہوتی ہے. ایکسٹینڈڈ فیملیز میں سے کبھی نندے، کبھی دیور، کبھی ساس، کبھی فادر ان لا، کوئی جو بھی ہو، یا آس پاس گھر میں جو فریکوینٹلی آنے والے لوگ ہیں یہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر یہ کہ کوئی غلام جو ہے، رسول فرمائے کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے، مسلم ہی نہیں جو اگر ایسا کرے، اور جو اپنے مالک کے خلاف اس کے غلام کو بھڑکا دے نا، یعنی ان دا سینس کہ
اگر کوئی کسی کے پاس کوئی ڈرائیور ہے اچھا ہے تو اس سے ایسی باتیں کرنا کہ ہم زیادہ پے کریں گے آ جاؤ، یا پھر یہ کہ یہ اس کے دماغ میں ایسی چیزیں ڈالنا، بدگمانی ڈالنا جو نوکر ہے کہ یہ بہت زیادہ کام لیتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں کرنا بد نیتی کے ساتھ. ویسے بھی اچھی نیت کے ساتھ بھی نا، کہ شادیوں کا بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کا ایک رشتے کی بات چل رہی ہے تو وہاں تم اپنا رشتہ مت دو، یا اگر کوئی بزنس ڈیل چل رہی ہے آپس میں دو لوگوں کی، تو جو تیسرا پرسن ہے وہاں اپنی ڈیل یا نیگوسیشن میں خود کچھ نہیں اس میں ایڈ کرے اپنی طرف سے خود کے لیے. کسی سے بات کرو، نصیحت کرو تو ضرور سوچو نا کہ میری یہ بات فائدہ دے گی اپنے بچوں کو بھی، یہ میرے بچے یہ فائدے والی ہے ان کو، یا ان کے مشکلات بڑھا دے گی. یہ دوستوں سے ہم بات کریں، رشتہ داروں سے، ہر کسی کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کے بات کریں. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی کے پاس داخل ہونے کے ان کے گھر جائے، پھر وہ اس کو اپنے کھانے میں سے کھلائے، یعنی وہ کھانا آفر کرے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہیں کرے. یعنی کھانے کے بارے میں سوال نہیں کرو. اب یہ مطلب ایسے سوال کرنا کہ کمائی تو حلال ہے نا، یہ جو کھانا ہے تازہ تو ہے نا، یعنی صفائی سے تو بنایا تھا نا، یا ایسے کچھ کہ جو مسالہ وسالہ صحیح بھنا ہے یا نہیں، ایسے کویشچنس کرو. تو یہ ہے کہ وہ بندہ آپ سے اپنا کھانا شیئر کر رہا ہے تو اپنی باتوں سے اس کا دل مت کاٹو. تو اگر اصل ہم کو کھانا پسند نہیں آتا تو وہ خاموش رہتے ہیں، ناک منہ نہیں چڑھاتے، کبھی اس کے خلاف بیڈ ورڈز یا غلط رانگ ورڈز، یا اس کو کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرتے اس پہ. اچھا لگ رہا ہے تعریف کرے اور شکر گزار ہو. بغیر ضرورت والے کام کرنا ہے نا ہر وقت، جیسے بغیر ضرورت کے کام میں کیا نا بس کنٹینیوس کھاتے ہی جا رہے ہیں نا، جنک جو ہے یا جو بھی چیز ہے، ایک سنیک کے بعد دوسرا سنیک فار نو ریزن. چلو کچھ نہیں ہے، دیر تک باتیں کرتے بیٹھ گئے، چائے پیے جا رہے، پھر چائے پیے تو اب منہ خراب ہو گیا، پھر سونف ہو گیا، پھر بہت میٹھا ہو گیا تو نمکین، پھر نمکین ہو گیا تو پھر کچھ اور، پھر باتیں کرتے رہنا، لوگوں کے پیچھے پڑے رہنا. تو یہ جو ہے یہ اس سے روکا جا رہا ہم کو. ایک حدیث میں رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا، اس میں یہ خرابی ہے یا اس میں وہ خرابی ہے، ایسے کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے پیچھے پڑیں گے تو وہ لوگوں کو بگاڑ دیں گے. ان کا بگاڑ کا ایسے کسی کے پیچھے کنٹینیوس پڑے رہنا ان کو بگاڑ دیتا ہے. جو اگر وہ اچھا بھی کرتے رہتے روک دیتے، اور جو برا کرتے وہ اس کی جو حیا رہتی وہ نکل جاتی، پھر وہ زیادہ برا کرنے لگ جاتے. ان کو نصیحت کرنی ہے، ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، پیچھے پڑ جانا کسی کے. اور بہت بار تو ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتے بھی ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لوگوں کے گھر میں جھانکنا، یا کسی کے پاس اگر کسی گھر گئے تو دروازے کے پیچھے کیا ہے، یہ روم میں کیا ہے، یہ روم میں کس کا ہے، یہاں کیا رکھا ہوا ہے، ڈبے میں کیا ہے، کبڑ میں کیا ہے، اور یہ چیز کب بنائی، یہ کہاں سے لائی، یہ کتنے میں، یہ بیکار بے مقصد کویشچنس. اور بے مقصد لوگوں کے گھر نہیں جانا چاہیے، اور جاؤ تو اپنے مقصد پہ فوکس کرو اور کام ختم اور باہر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے. اور پھر وہ حیا کرنے کا حق کیا ہے، کیا حق ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو. یعنی جو برے خیالات، ہمارے جو سر، یعنی جو اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے نا، ہمارے انٹلیکٹ، ہمارے انٹیلیجنس، ہماری صلاحیت، ہماری ایبیلیٹیز وہ ہے برین میں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہمارے خیالات. یہ دونوں چیز جو ہماری ایبیلیٹیز اللہ نے جن کا ہم یوز کیسے کر رہے، اس میں بھی ہم اللہ سے شرم رکھ کے کرے. اور ہم جو سوچ ہے ہماری، وہ بھی ہماری کس طرح کی ہماری سوچ ہے، ادھر بھی ہم شرما جائے اللہ سے. رسول صاحب نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یعنی نیگیٹو تھنکنگ، لوگوں کے بارے میں نا برے گمان کرنا، برا سوچنا، برا چاہنا، برا بولنا، یہ سب سے اللہ بچائے ہم کو. پھر ہر کام میں، ہر بات میں کسی نے پوچھا نہیں پوچھا، ویلکم ہے نہیں ویلکم ہے، بغیر کسی نے مانگے، جب دیکھو نصیحت دیتے، سب کو نصیحت کرتے رہنا، انسولیسیٹیڈ ایڈوائس، کسی کو بھی نہیں پسند آتا یہ سب. اور پھر ہم یہ حدیث ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ ختم کرتے ہیں، یہ والے حدیث نمبر 12 الحمدللہ ختم ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے ایک بار پودا لگا رہے تھے، پودا لگا رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر.
ان میں سے ہر ایچ کلمے کے ایوز جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگایا جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے نفع مند بات، نفع مند کام. تو کیا مطلب ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے تھے؟ اور رسول کو سکھانے کا طریقہ بھی دیکھو، ایسے موقع کو یوز کرنا جو نیچرل طریقے سے سکھانا. بچوں کو سکھانے کا یہ بہت اسکالرز بتاتے کہ بہت کریکٹ طریقہ ہے کہ ایسے جب بھی کچھ کسی کو کچھ کرتے دیکھو یا کچھ اچھی بات یا کچھ بری بات ہے، کسی اور کی کوئی بات سامنے ہے، تو اس کو ایک لیسن، ان کو ایک لیسن اس سے سکھانا، اس میں سے مورلز ڈیرائیو کرنا، یہ موقع ہوتے ہیں نیچرل طریقے سے سکھانے کے. رسول صلی کا طریقہ کتنا نیچرل تھا. تو کیا یہ پودا لگانے منع کر رہے کہ پودا فائدے والا نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے؟ نہیں. کیا بتایا جا رہے ہیں؟ کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ پودا لگاؤ، لیکن اب پودا لگاتے لگاتے کیا کریں گے؟ اب وہ پودا لگاتے لگاتے کلمات پڑھیں گے، اور ساتھ میں جنت میں پودے لگیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول کرے. اللہ رب العالمین ہم کو صاف ستھری زندگی، صاف ستھرے دل نصیب کرے اللہ، اور ہم کو ہمارے بہترین اس کو اعمال میں ڈھالنے کی ہم کو کوشش عطا کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.